بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیزران بنت عطا خلیفہ مہدی کی لونڈیوں میں سے ایک تھی۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ بہت عقلمند کنیز تھی۔ فقہی مسائل کے استنباط میں اسے دسترس حاصل تھی، کیونکہ امام اوزاعی سے اس نے فقہ کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اس کی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر خلیفہ مہدی نے اسے آزاد کر کے اپنی زوجیت میں شامل کر لینا چاہا، مگر خیزران نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا جائز نہیں۔ خلیفہ کو اس کے جواب میں بڑا تعجب ہوا۔ ایک حاکم وقت ایک لونڈی کو پیغام نکاح دے اور وہ اس پر چون و چرا سے کام لے۔ خلیفہ مہدی نے خیزران سے پوچھا، آخر تم میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی جبکہ تم پہلے سے ہی میری لونڈی ہو؟ خیزران نے جواب دیا کہ آپ کے لیے مجھے کسی کی سکیں بننا جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے جب خیزران سے شادی کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ کسی عامل دین سے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا کیوں جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے کہا، کیا تم سفیان ثوری کے فتوی سے راضی ہو؟ خیزران نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ان کے فتوی سے مطمئن ہو جاؤں گی۔ خلیفہ مہدی نے امام سفیان ثوری سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ آخر میرے لیے اپنی ایک لونڈی کو اپنی ازواج کی فہرست میں شامل کرنا کیوں جائز نہیں، جبکہ خود اللہ کا ارشاد گرامی ہے، عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے شادی کر لو، 2-2، 3-3، 4-4 سے۔ یہ کہہ کر خلیفہ مہدی خاموش ہو گیا تو امام سفیان ثوری کہنے لگے، آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا تو پڑھ ڈالا، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کئی بیویوں میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی کافی ہے، یہ تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3۔ امام ثوری نے خلیفہ کو سمجھا دیا کہ آپ خیزران کو اپنی بیوی بن کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اور اسی لیے اس کو بحیثیت لونڈی رکھنا ہی بہتر ہے۔ خلیفہ نے انہیں 10,000 درہم بطور عطیہ دیے اور حکم دیا، مگر امام سفیان ثوری نے لینے سے انکار کر دیا۔ خیزران کی فقاہت کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ وہ اگر خیزران کو اپنی بیوی کے طور پر بنائے گا تو اس کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہوگا، اس کے ساتھ دوسری بیویوں کی طرح ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا اور اسے تمام ازدواجی حقوق مہیا کرنے ہوں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد 159 ہجری میں خلیفہ نے خیزران کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک ہادی اور دوسرا خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ مہدی کی وفات کے بعد ہادی خلیفہ بنا اور ہادی کے بعد خلیفہ ہارون الرشید بنے۔ خیزران نے اپنے بیٹے ہارون کے عہد خلافت میں بیت اللہ کا حج کیا اور نیکی کے کاموں میں اور حاجت مندوں کی مدد میں ایک خطی رقم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ خیزران کی وفات بغداد میں 173 ہجری میں ہوئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔